سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. نماز سے پہلے لیسن نمبر 29 ہم نے مکمل کیا. اس وقت اس کی تمرین ایکسرسائز ہم دیکھیں گے. پہلا کوشچن ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنسر دا فالوئنگ کوشچنس. نمبر 1 ہے جی لما ینظر عدنان فی الساعۃ مرارا. ہاں جی، کیوں گھڑی بار بار دیکھ رہا تھا جی؟ ینظر عدنان، ینظر عدنان نہ بھی لکھے تب بھی ہوا فاعل ہو جائے گا. عدنان الساعۃ الفینۃ بعد الفینۃ یا مرارا لأنہ، ہاں جی کیوں؟ لأن آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں موعد مہم مع طبیب بعد قلیل. لما حضر الدرس مع انہ مریض. لما حضر الدرس مع انہ مریض، اس کے باوجود وہ بیمار تھا تو کیوں وہ آیا درس میں؟ حضر حبا للنحو، بیمار ہونے کے باوجود وہ جو آیا تو وہ گرامر کے شوق کی وجہ سے. حضر حبا للنحو. لما منع المدرس زہیرا من الدخول. زہیر کو منع کیوں کیا جی اس نے؟ منع المدرس زہیرا کیوں منع کیا اس نے؟ کس مقصد کے لیے؟ تعذیبا. منع، بلکہ آپ یوں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں منعہ تعذیبا، ہوا فاعل ہو جائے گا. منعہ تعذیبا، اس نے اس کو سرزنش کے لیے روکا تھا. من الدخول. اس کے بعد جی کوشچن نمبر 2 حضرت حبا للنحو. ہنا حبا مفعول لہ، المفعول لہ او المفعول لاجلہ مصدر. مفعول لہ کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. یذکر لبیان سبب الفعل، کسی ایکشن کے ہونے کی ریزن کو جو مصدر بتاتا ہے وہ مصدر مفعول لہ یا مفعول لاجلہ کہلاتا ہے. استخرج من الدرس امثلۃ المفعول لہ، یہ ہم کر چکے ہیں، اس کی اب ضرورت نہیں. کوشچن نمبر 4 پہ آئیے. عین المفعول لہ فی کل مثال مما یاتی. آپ نے ان جملوں میں مفعول لہ کی مثالیں ڈھونڈنی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. ومن الناس، یہ من جو ہے یہ تبعیضیہ من ہے اور جار مجرور ہے. من الناس، لوگوں میں سے ہے، من وہ شخص بھی، یشری فعل مضارع، نفس مفعول بہ مضاف، ہو مضاف الیہ، ابتغاء کیا چیز ہے؟ یہ مفعول لہ مضاف، مرضات مضاف الیہ، مضاف اللہ مضاف الیہ. وہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیوں کھپاتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے. نمبر 2 ہے صادق الزمیلی ھذا دفعا لضررہ
اصادق مضارع ہے نا, انا فاعل, زمیلہ مفعول بہ مضاف یا متکلم مضاف الیہ, ھذا اس کی نعت ہے, دفعا مفعول لہ ہے, لضرر جار مجرور, اور پھر یہ مضاف مضاف الیہ. یعنی میں اپنے اس کلیگ کے ساتھ جو دوستی رکھی ہوئی ہے, کیوں رکھی ہوئی ہے؟ دفعا لضررہ, تاکہ اس کا, نہیں ہوتا نا بعض لوگ گندے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو ان کے بھی قریب اس لیے رہنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو ان سے کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اپنے سے اس نقصان کو دور کرنے کی خاطر میں نے اسے تعلق رکھا ہوا ہے, ورنہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے. اصادق زمیلی, I am friendly with my this colleague for the reason to repel his harm, اس کے نقصان کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے. نمبر 3 ہے اتغاضى عن حفوات اصدقائی استبقاء لمودتہم. ہاں جی, کام کی چیز کون سی ہے یہاں پہ؟ مفعول لہ. کون سی چیز ہے؟ استبقاء, یہ مفعول لہ ہے اس تیسرے جملے میں. استبقاء یہ مفعول لہ ہے. یہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں, نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافۃ ان ینالہ العدو. تو یہاں پر مفعول لہ کون سی چیز ہے؟ مخافۃ. یہ مفعول لہ ہے. مخافۃ مصدر میمی ہے اور مفعول لہ ہے. اس کے بعد ہے جی نمبر 5, امام کل جملۃ مما یاتی اسم, ہر جملے کے آخر میں اس نے اسم دیا ہوا ہے. اجعلہ مفعولا لہ, اس کو آپ نے مفعول لہ بنانا ہے. وکمل بہ الجملۃ, اور اس کے ذریعے سے جملے کو مکمل کریں. وضبطہ بالشکل, اور اس کو پراپر ووبلائز کریں. ظاہر ہے وہ منصوب ہوگا, اگر مضاف نہیں بن رہا تو تنوین کے ساتھ آئے گا, مضاف بن رہا ہے تو سنگل فتح کے ساتھ منصوب آئے گا. محی الدین صاحب پہلا جملہ پڑھیں. اخرج من البیت بیت اليوم یوم خوفا من المطر. خوفا من الحر. تو یہ خوفاً جو تھا یہ آپ کا مفعول لہ آ رہا ہے. لم اخرج, میں نہیں نکلا, من البیت, گھر سے, الیوم, آج, کیوں؟ خوفا من الحر, گرمی کے ڈر کی وجہ سے, گرمی کے خوف سے میں گھر سے نہیں نکلا آج. التحقت بالجامعۃ الاسلامیۃ رغبتاً, آگے گئے, فی علوم الدین, علوم الدین, علوم الدین سیکھنے کے شوق کی وجہ سے میں یونیورسٹی کی طرف گیا ہوں. تو یہ رغبتاً جو ہے یہ یہاں پہ مفعول لہ کے طور پر آیا ہے. لم اقرأ الجرس مخافۃ ان یستیقظ المریض. یہ پورا ہی بول دیں میں ذرا اس کو لیتے ہیں. لم اقرأ الجرس, میں نے گھنٹی نہیں بجائی. کرا یقرأ, اسی سے قاریۃ ہے نا, فاعل, القاریۃ ملقاریۃ, کھڑکھڑانے والی. تو لم اقرأ الجرس, میں نے گھنٹی نہیں کھڑکھڑائی. کیوں؟ مخافۃ یستیقظ المریض. لم حرف نفی و قلب و جزم, اقرأ
فعل مضارع مجزوم، انا فاعل، میں نے گھنٹی نہیں بجائی، میں نے نہیں بجائی. الجرس مفعول بہ، یہ مضارع مجزوم، انا فاعل. مخافتا کیا ہے؟ یہ مفعول لہو ہے اور یہ مضاف ہے، اور یہ المصدر المؤول یہ مضاف الیہ ہے. فی محل جر ان حرف نصب و مصدری، یستیقظ یہ مضارع منصوب، اس کا فاعل المریض. کیا اندیشہ تھا مجھے؟ گھنٹی اگر میں کھٹکھٹاتا تو اندیشہ تھا کہ مریض جاگ جائے گا، لہذا اس خوف سے کہ مریض جاگ نہ جائے میں نے گھنٹی نہیں بجائی. مخافتن جو ہے یہ مزید مصدر میمی ہے. قمت اجلالا للمدرس، بلکہ اس کو میں اسی سے لکھ لیتا ہوں. قم فعل، تو فاعل، اجلالا مفعول لہو، للمدرس جار مجرور. میں کھڑا ہو گیا، کیوں؟ مدرس کے احترام میں، اس کی رسپیکٹ کے طور پہ میں کھڑا ہو گیا. نمبر 5 اقرأ الصحف الاطلاعی، اقرأ الصحف بغیۃ الاطلاع. علی احوال المسلمین فی العالم. بغیتاً کہتے ہیں فار دا پرپس، اطلاع کی غرض سے، کی غرض سے، یہ ہوتا ہے بغیتاً کا مطلب. تو یہاں بغیتہ کیا ہے؟ مفعول لہو وہو مضاف، الاطلاعی مضاف الیہ، فی احوال المسلمین، فی علی احوال جار مجرور، احوال المسلمین مضاف مضاف الیہ، فی العالم پھر جار مجرور. علی احوال المسلمین، علی احوال فی العالم. اقرأ الصحف، میں کیوں پڑھتا ہوں رسالے؟ میں میگزینز اس لیے پڑھتا ہوں، اخبارات اس لیے پڑھتا ہوں، بغیۃ الاطلاع، to get the knowledge, to get the information علی احوال المسلمین فی العالم، دنیا بھر کے مسلمانوں کے حالات سے آگاہی کی خاطر میں اخبارات پڑھتا ہوں. 6 ہے جی، لا ازال البس ملابس الصوف خشیۃ ان یصیبنی برد، لا ازال البس ملابس الصوف، البس ملابس الصوف، لا البس ملابس الصوف خشیۃ ان یصیبنی. یصیبنی بردن. لا ازالو جو ہے یہ من اخوات کانا میں سے ہے نا، زال یزالو، یہ من اخوات کانا، یہ کانا کی بہنوں میں سے ہے، یہ اس خاندان سے اس کا تعلق ہے. البسو ملابس الصوف، البسو جو ہے یہ فعل مضارع ہے نا، گویا اس میں یہ جو ہے سارا یہ ہوا، اس میں انا، اس میں ہوگا اسمو کانا، انا اسمو ان لا ازال ہوگا، اور یہ جملہ فعلیہ جو یہ خبر لا ازال ہوگا. البسو مضارع ہے، انا فاعل ہے، ملابس مفعول بہ ہے اور مضاف ہے.
الصوف مضاف الیہ ہے، خشیت یہ مفعول لہ ہے اور یہ مضاف ہے اور یہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. پھر یصیبہ فعل مضارع منصوب، برد فاعل اس کا، یہ مضارع منصوب ہے اور یہ مفعول بہ ہے. یہ نون وقایہ کا ہے. لا ازال البس، آئی کنٹینیو البس ملابس الصوف، وولن کلاتھس. کیوں؟ خشیت ان یصیبنی برد، اس خطرے کے پیش نظر میں وولن کلاتھ پہنتا جا رہا ہوں کہ کہیں مجھے ٹھنڈ نہ لگ جائے. کوشچن نمبر 6 ہے حلا غبت عن هذه الحصۃ، یہ تندیم کے لیے ماضی کے ساتھ آ رہا ہے. ابلیغ کے بعد آ رہا ہے حلا تشکوہ الی المدیر، یہ تخضید کے لیے ہے، مضارع کے ساتھ آ رہا ہے. حلا حرف التخضید والتندیم اذا دخلت علی المضارع، جب یہ حلا مضارع کے ساتھ آتا ہے فہی للخص علی العمل، اس وقت یہ کسی کام پر ابھارنے کے لیے آتا ہے. نہ حلا تزورنی یعنی یو شوڈ وزٹ می، تو یہ آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، تخذید کر رہے ہیں اس کی نا. وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اور جب یہ حلا ماضی کے ساتھ آتا ہے كَانَتْ لِجَعْلِ الْفَاعِلِ يَنْدَمُ عَلَى فَوَاتِ الْأَمْرِ، اس وقت یہ کسی کام کو نہ کر سکنے پر شرم دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ندامت دلانے کے لیے. ریگریٹ فار پاسنگ آف سچویشن، سچویشن گزر گئی، میں کچھ کر نہیں سکا، اب حلا ماضی کے ساتھ آئے گا تو یہ ندامت کے لیے آئے گا. نحو حلا اجتہدت، کاش، یعنی ایک قسم کی تو نے محنت کی ہوتی، یعنی وہ ٹائم جو تھا محنت کرنے کا وہ گزر گیا، تو نہیں کر سکا، تو یہ ماضی یوز ہو رہا ہے. ہناک احرف اخری للتخدید والتندیم، کچھ اور حروف بھی ہیں جو تخدید اور تندیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان میں ہے الا، اللہ، الا، لوما اور لولا. آپ کو یاد ہوگا لولا کے ساتھ ہم نے ایک آیت لکھی بھی تھی اس وقت. الا تتوب من ذنبک، یعنی should you not repent to اللہ سبحانہ و تعالیٰ on your sins، کیا تمہیں اپنے گناہوں پر رونا نہیں چاہیے، یعنی رونا چاہیے، یعنی گویا کہ یہ تخدید ہے، آپ اس کو ابھار رہے ہیں کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لو اللہ سے، توبہ کر لو. should you not repent to اللہ سبحانہ وتعالیٰ for your sins، اس معنی میں آتے ہیں. کویسچن نمبر 7 ہے جس پر ہاتھ مفرد الاسماء الآتیتی، جمع دی ہوئی ہے، مفرد جمع واحد وہ آپ سے کہتا ہے آپ خود لے کر آئیں. اصابع، اصابع یہ جمع ہے، مفرد یعنی واحد وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ لے کر آئیں، تو اس کی واحد ہوتی ہے اصبع، ایک انگلی. سوائق، اس کی واحد ہوتی ہے سائقۃ. جنوب، جنوب، جنب. مضاجع کی جمع ہوتی ہے مضجع. صدقات، صدقۃ. 8واں ہے یدخل کل طالب دأب ودیدنی، دأب ودیدنی فی جملۃ. دأب ودیدنی کہتے ہیں یعنی اٹ از مائی ہیبٹ، یہ ہیبٹ کے لیے ایکسپریشن یوز ہے، یعنی اس کی عادت ہے. 9 پہ آئیں. یدخل کل طالب حلا فی جملتین، 2 جملے بنائیں حلا کے ساتھ. تکون فی الاولی للتخدید وفی الاخری للتندیم. مثلا حلا تجتہد. کویسچن نمبر 9
ہلا تجتہدو، یو شوڈ ورک ہارڈ، تو یہ ہلا تخدید کے لیے ہے. ہلا اجتہدت کہہ سکتے ہیں آپ. یہ تندیم کے لیے. نمبر 10 ہے جی رغبت، یہ لا العاطفہ کے حوالے سے، رغبتاً فی العلم لا رہبتاً من الامتحان، ہذہ لا العاطفۃ ویعطف بها لاخراج الثانی. یہ عطف کس بات کو دے رہا ہے؟ دوسرے حصے کو اس میں سے مائنس کر رہا ہے. لا رہبتاً فی الامتحان کو اپنی بات سے اس کو نگیٹ کر رہا ہے. مما دخل فیہ الاول، یعنی جو بات پہلے حصے میں اس نے بیان کی ہے اس کی نفی کر رہا ہے دوسرے حصے میں. وشرط معطوفها ان یکون مفردا، شرط اس کی یہ کہ یہ مفرد آئے گا، جیسے یہاں پہ آیا لا رہبتاً ای غیر جملۃ، جملہ نہیں ہوگا لا کے بعد، لا کے بعد سمپل سنگل اسم آئے گا. وَيَكُونُ بَعْدَ الْإِجَابِ أَوِ الْأَمْرِ، اور یہ آئے گا یا تو جملہ مثبت ہوگا، ایجاب کا مطلب ہے پازیٹیو جملہ ہوگا، نیگیٹو جملہ نہیں ہوگا، افرمیٹو ہوگا یا امر کے ساتھ آئے گا. مثلا سافر بلال لا محمد، بلال traveled and Muhammad did not. اشتریت الدجاجۃ مذبوحۃ لا حیۃ، یعنی I bought slaughtered chicken not live. زندہ چکن نہیں خریدا میں نے بلکہ ذبح شدہ چکن خریدا ہے. اور امر کے ساتھ آئے گا جیسے اسأل المدیر لا المدرس، قل التفاح لا الموز. تو یہ یوں جو لا ہے عطف کا وہ استعمال ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ہمارا الحمدللہ لیسن نمبر 29 اپنے اختتام کو پہنچ گیا.